الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے صدقہ فطر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم ضروری قرار دیا ہے، جو روزے دار کی لغو اور بے حیائی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے رزق کا انتظام ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ، تو جس شخص نے صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا، فہی زکاۃ مقبولۃ، تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لی گئی ہوگی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ اس حدیث شریف میں صدقہ فطر کے واجب ہونے سے دو مقاصد معلوم ہوتے ہیں کہ صدقہ فطر کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے دار کے لیے ان چیزوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بچنا، اسی طریقے سے جو اور روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو باتیں، بیکار فضول کاموں میں وقت خراب کرنا، ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اس کی تلافی کے لیے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر رکھ دیا تاکہ ان کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے۔ دوسرا بڑا مقصد صدقہ فطر کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امت کے مسکین غریب لوگ ہیں وہ ان کے یہاں بھی رزق کا انتظام ہو جائے، یعنی عید کے دن جو خوشی کا دن ہے وہ بھی اپنے گھر میں کچھ کھانے پینے کا نظم کر سکے۔ تو حضرات، تو عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے کچھ موٹے موٹے ضروری مسائل جو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرے، کب ادا کرے اور کس کی طرف سے ادا کرے اور کس کو دیں، یہ ضروری مسائل ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر کتنا دیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ گیہوں، نصف سا گیہوں ہمارے یہاں کے جو وزن کے اعتبار سے بیٹھتا ہے 1 کلو 633 گرام، آپ احتیاطاً 1.25 کلو مان لیجئے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ فطرہ ہے، ایک آدمی کا فطرہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے جو، کھجور، کشمش، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں 1 صاع کا اعتبار ہوگا۔ 1 صاع ہمارے یہاں کے وزن کے اعتبار سے بیٹھتے ہیں تقریباً 3 کلو 150 گرام، یعنی 3 کلو 150 گرام اگر ایک شخص جو یا اس کی قیمت ادا کر دے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یا کھجور ادا کر دے یا کشمش کے ذریعے ادا کر دے، یہ آدمی کی اپنی حیثیت کے اوپر ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے وہ خود جانتا ہے، تو اس کے حساب سے آدمی صدقہ فطر ادا کرے تاکہ جو امت کے مسکین غریب لوگ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے۔ تو یہ تو صدقہ فطر کا کہ کتنا نکالنا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے صدقہ فطر کس کو دینا ہے، یعنی ہم کس کو دے سکتے ہیں، کون اس کا مستحق ہے۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں اور ان کے ماں باپ، اسی طریقے سے ہماری جو اولاد ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ اپنے بھائی بہن، ماموں، چاچا چاچی، ان کے علاوہ جن کو دینا چاہے دے سکتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ دار کو دینے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد
ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ صدقہ فطر کس وقت نکالے۔ صدقہ فطر کا جو صحیح وقت ہے، مستحب وقت ہے، وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بھی صدقہ فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے اگر ادا کرے تو مفتابہین قول کے مطابق صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ یہ مناسب بھی ہے تاکہ جو مستحق ہیں وہ عید سے پہلے اپنی تیاری کر سکے۔ اس کے بعد صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ صاحب نصاب یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جو قیمت ہے اس کے بقدر آدمی کے پاس مالیت ہو، یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنا پیسہ اگر آدمی کے پاس ہے، اتنی مالیت ہے، اور تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے آدمی کی جو اولاد ہے، اولاد میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو نابالغ اولاد ہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، ان کی طرف سے بھی باپ کے اوپر، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو باپ کے اوپر اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور جو اولاد اس کی بالغ ہیں، عاقل بالغ اولاد ہیں، لیکن ان کی پرورش باپ کے ذمہ ہے، وہ کچھ کاروبار نہیں کرتی، تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر باپ ان کی طرف سے بھی ادا کر دے تو بہتر ہے تاکہ غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے، لیکن بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے، اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر بیوی پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور شوہر کے اوپر بھی اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اگر شوہر ادا کر دے تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا مسافر ہیں، اور وہ عید کے دن، عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت کے مالک ہیں یا خرید سکتے ہیں، اور وہ دوسرے ملک میں ہیں تو ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جہاں وہ اپنے ہندوستان میں رہتے ہیں وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یا جس ملک کے جس علاقے میں اس وقت وہ موجود ہیں وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں آدمی رہ رہا ہے، مثلا ایک شخص سعودی عرب کے اندر ہے یا دبئی کے اندر ہے، تو وہاں کا جو علاقہ، جس علاقے میں وہ رہتا ہے، اس علاقے کی اگر وہ گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس علاقے میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر آدمی چاہے اپنے گھر فون کر کے اپنی بیوی سے کہے کہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، تو ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سعودی عرب کا، اگر آدمی سعودی عرب کے اندر ہے تو سعودی عرب کے جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے جو گیہوں کے ذریعے دے یا کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے، جو کے ذریعے دے، اس کی قیمت وہاں جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ موٹے موٹے ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات ثواب کی نیت سے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ عید الفطر آنے سے پہلے آدمی صحیح طریقے سے صدقہ فطر کے مسائل سے واقف ہو جائے اور صحیح طریقے سے جس کو جہاں ادا کرنا ہے اس کو ادا کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔